مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ دعا کے موضوع کے ساتھ آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ دعا کے ساتھ کیے گئے وعدے۔ کلام مقدس میں دعا کے مانگنے کے ساتھ کچھ وعدے بھی موجود ہیں۔ ذرا ان وعدوں پر غور کرتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ وعدے ہماری زندگیوں میں کس طرح سے پورے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ کلام مقدس میں سے دیکھیے مرکز 11 باب اس کی 24ویں آیت۔ مرکز 11 باب اس کی 24ویں آیت کلام مقدس میں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ ہم میں سے کون ہے کہ جو کسی سے کوئی چیز مانگے اور اس امید سے نہ مانگے کہ وہ اسے مل جائے گی؟ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم خدا سے مانگتے ہیں، اور ہمارے لیے خدا کا زندہ وعدہ موجود ہے کہ جب ہم خدا سے کچھ مانگتے ہیں تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں مانگا ہے وہی ہمیں مل گیا ہے۔ ایک اور وعدہ میرے ساتھ دیکھیے، یوحنا 15 باب اس کی 16ویں آیت میں، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ کتنا خوبصورت وعدہ ہے، کتنا خوبصورت وعدہ ہے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں، جو کچھ ہمیں ضرورت ہے وہی ہمیں مل جائے۔ اور خدا کا تو وعدہ ہے کہ جو کچھ تم چاہتے ہو، جو کچھ تمہیں ضرورت ہے، جس چیز کو تم چاہتے ہو وہ تم کو مل جائے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ صرف ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں قائم رہنا ہے اور پھل لانا ہے۔ اسی طریقے سے کلام مقدس میں سے ایک تیسرا وعدہ بھی دیکھیے، پہلا یوحنا 5 باب اس کی 14 اور 15 ہے۔ ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے۔ آج ہم سب انسان جو ہے یہی خواہش رکھتے ہیں نا کہ جب ہم کسی سے بات کریں تو وہ ہماری سنے، تو پھر ہمارا خدا تو وعدہ کرتا ہے کہ جو کچھ تو کہے گا وہ تیری سنے گا، اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری نہ صرف سنتا ہے بلکہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ ہمیں ضرورت ہے، اس لیے وہ ہمیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور خوبصورت وعدہ ہمیں افسیوں 3 باب اس کی 12 سے 20 آیات میں بھی ملتا ہے۔ پہلے ہم اس کا 20ویں آیت پڑھتے ہیں، اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ جو کچھ ہم مانگتے ہیں، جس کی ہمیں ضرورت ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری ہے اور بھروسے کے ساتھ رسائی۔ آج ہم بڑے بڑے لوگوں تک رسائی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ہماری ان تک رسائی ہو جائے، اور دیکھیے کلام بتاتا ہے کہ ان عہدیداروں سے بھی جس کا بڑا عہدہ ہے، وہ دینے والے جن کو ہم رشک سے دیکھتے ہیں ان سے بھی زیادہ بڑا دینے والا موجود ہے، جہاں سے سب باتیں ہیں تو وہی جو ہے ہم اس تک رسائی رکھتے ہیں۔ اور ایک اور وعدہ فلپیوں 4:19 میں بھی ہے، میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ وہ ہماری ضرورت احتیاج رفع کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس طرح سے ہماری ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہوگی، اس لیے وہ ہماری احتیاجیں دور کر دیتا ہے۔ اور فلپیوں 4:6-7 میں بھی اگر آپ آگے دیکھیں تو لکھا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ ہلیلویا! کیسی خوبصورت وعدے ہمارے ساتھ ہیں۔ اور
इन वादों ही के लिए हम यही चाहते हैं ना कि हमारी ज़रूरतें पर पूरी हो, हम यही चाहते हैं कि हमारी एहतियाज दूर हो, हम यही चाहते हैं कि खुदा हमारी दरख्वास्तों और मुनाजात को सुने और कबूल करे। तो फिर वो तो खुद जो है वो वादा कर रहा है। मत्ती 7:7 में से फरमाया है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। हम इन वादों को हमेशा अपनी ज़िंदगियों में याद रखें कि हमें इंसान से तवक्का रखने की बजाय अपने खुदा से मांगना चाहिए। इंसान से मांगने की बजाय हमें खुदा से मांगना चाहिए। इंसान से जब हम मांगते हैं तो इंसान जलील करता है, इंसान याद दिलाता है, वो बार बार एहसान जताता है। लेकिन जब हम खुदा से मांगते हैं तो वो इस तरह से देता है कि वो तो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। लूका 11 बाब उसके 9 से 13 आयात जब हम देखते हैं तो उसमें भी इसी वाक़या को दोहराया गया है कि हमें मांगना है, हमें खटखटाना है, हमें उसे ढूंढना है ताकि हम उसे पालें। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते, ये भी हमें सिर्फ यही वादे ना याद रखें, बल्कि ये भी याद रखें कि अगर हम उसे रद्द कर देते हैं और अगर हम उसे जो है अपनी ज़िंदगियों से निकाल देते हैं, तो मेरे साथ आप देखिए पहला तवारीख 28 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, और तू है मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा, और अगर तू उसे छोड़ दे तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द करेगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमेशा उसके सामने झुके रहिए, हमेशा दुआ करते रहिए, हमेशा उसके वादों को याद रखिए, और जो कुछ उसने अपने कलाम में फरमाया है वो सच और हकीकी बात है। इसलिए हमेशा जो है खुदा ही से मांगिए। यशायाह 65 बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है, और यूँ होगा कि मैं उनके पुकारने से पहले जवाब दूंगा और वो हनूज कह ना चुकेंगे कि मैं सुन लूँगा। कितनी बड़ी बात है कि वो मुझे अभी पुकारेंगे भी नहीं तो मैं उनकी सुन लूँगा, और वो अभी कह भी ना चुकेंगे तो मैं सुन लूँगा। और क्या चाहिए हमें? फिर हम किन चीज़ों की तलाश में, फिर हम क्यों उसको इग्नोर करते हैं? क्यों हम उसे नज़रअंदाज करके दुनिया के कामों में उलझते चले जाते हैं, परेशानियों में घिरे चले जाते हैं? यिर्मयाह 29 बाब की 12वीं आयत में लिखा गया है, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। कैसी बात है कि वो खुद कह रहा है कि तुम मेरा नाम लोगे और मुझे पुकारोगे और मुझसे दुआ करोगे, अपनी इख्तियाजी मेरे सामने रखोगे तो मैं तुम्हारी सुन लूँगा। आमोस 5 बाब की 4वीं आयत में भी से देखिए, क्योंकि खुदावंद इसराइल के घराने से यूँ फरमाता है कि तुम मेरे तालिब हो और ज़िंदा रहो। अजीज़ों, याद रखें कि हमेशा उससे दुआ करते रहें, हमेशा दुआ में वफादार रहें, उससे दुआ करें, उसे पुकारें, उसके साथ अपने दिल का हाल बयान कर दें, और ये ईमान रखें कि जो कुछ हम उससे मांगेंगे वो हमें देगा, और वो देने में देर नहीं करता, वो झटपट हमें अता करता है। गो कि हम उसी तौर से मांगे कि जिस तौर से जो है वो हमें देना चाहता है। आज के इस वीडियो के साथ हमने एक खूबसूरत पैगाम को सीखा कि हमें खुदा के वादों को याद रखना चाहिए। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दें। आमीन।